دمِ گفتار اس کے ہونٹوں سے رستی ہوئی بات، یاقوت کا دل چیر کے جیسے پھوٹی ہو آبشار۔ سامعین محترم، ممتاز مفتی کی تحریر پڑھتے ہوئے بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یاقوت سے آبشار پھوٹ پڑی ہو، موتی بہت سلیقے سے پرو دیے ہوں اور ان سے بہت پیاری اور دیدہ زیب موتیوں کی مالا بنا دی گئی ہو۔ جی تو سامعین محترم، پیش خدمت ہے ممتاز مفتی کا سفر نامہ لبیک۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کارواں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔ لنگوٹی۔ وزارت مواصلات مغربی پاکستان نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے، نام ہے مفصل ہدایات برائے عازمین حج۔ اس کتابچے کے صفحہ 44 پر قابل عمل ہدایات کی ذیلی سرخی کے تحت شق نمبر 3 میں درج ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ اصول کے تحت اپنے ساتھ راشن ضرور لے جائیں، خواہ آپ درجہ اول کے مسافر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہے۔ بے شک حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہے، لیکن اگر آپ راشن ساتھ لے جائیں گے تو یقین جانیے یہ احتیاطی اقدام آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر آپ آٹا سے ساتھ لے جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایسا برتن لے جانا پڑے گا جس میں اسے گوندھا جا سکے، پھر ایک توا لے جانا پڑے گا جس پر روٹی پکائی جا سکے، ساتھ ہی ایک چولہا لے جانا پڑے گا کہ روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جا سکے، پھر مٹی کے تیل کی ضرورت پڑے گی تو آگ جلانے میں مدد دے، پھر کسی خاتون کی ضرورت لاحق ہو جائے گی جو روٹی پکا سکے۔ پھر نقل ہے کہ ایک ننگے فقیر کو لوگوں نے کہہ سن کر لنگوٹی پہنا دی۔ حجرے میں چوہے بہت تھے، انہوں نے رات کے وقت لنگوٹی کو منہ مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ چوہوں سے بچاؤ کے لیے ایک بلی پال لو۔ بلی پالی تو اس کے لیے دودھ کی فکر دامنگیر ہوئی۔ ایک بہی خواہ نے مشورہ دیا کہ دودھ کی مسلسل سپلائی کے لیے ایک بکری خرید لی جائے۔ بکری خرید لی تو اس کے لیے چارہ فراہم کرنے کا بندوبست کرنا پڑا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، پاس ہی جنگل ہے، روز جا کر
ہری ہری ٹہنیاں کاٹ کر لے آیا کیجیے۔ فقیر نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک روز جب وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹ رہے تھے تو پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گرا۔ عقیدت مندوں کو پتہ چلا تو وہ فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب فقیر کو ہوش آیا تو اس نے اٹھتے ہی لنگوٹی اتار پھینکی اور بولا، سارا فساد لنگوٹی کا ہے۔ نہ ہم لنگوٹی پہنتے، نہ چوہے منہ مارتے، نہ بلی پالنی پڑتی، نہ بکری خریدتے، نہ چارہ لانے کے لیے جنگل میں جانا پڑتا، نہ پاؤں پھسلتا، نہ ہم اس حالت کو پہنچتے۔ میاں، یہ سب فساد لنگوٹی کا ہے۔ یہ رہی فساد کی جڑ، ہماری لنگوٹی۔ اہتمام۔ حرمین میں نے راشن کی لنگوٹی باندھے ہوئے ایک نہیں کئی ایک قافلے دیکھے ہیں۔ یہ قافلے یا تو مصریوں کے تھے اور یا ایرانیوں کے۔ ہر ایسا قافلہ 2 بسوں پر مشتمل تھا۔ ایک بس زائرین کی، دوسری میں مطبخ کا سامان اور لوازمات، دیگیں، دیگچے، چولہے، گیس کے سلنڈر، پلاسٹک کی پلیٹیں، چمچے، چھریاں، کانٹے، چائے کے سیٹ، نیپکن، چاول، آٹا، آئس باکس اور نہ جانے کیا کیا۔ جہاں کہیں پڑا ہوا تھا دریاں اور غالیچے بچھ جاتے، چولہے جل جاتے، مرغ پلاؤ کی دیگیں چڑھ جاتی، دیگچوں میں سویٹ ڈش کا اہتمام شروع ہو جاتا، پھر دسترخوان بچھ جاتے، پلیٹیں کھنکتی، چمچے اور کانٹے بجنے لگتے۔ پتہ نہیں اس اہتمام اور بندوبست کا اہل قافلہ پر کیا اثر مرتب ہوتا ہوگا۔ البتہ راہ گیروں یا دیکھنے والوں پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ ظاہر تھی۔ راہ گیر یہ منظر دیکھ کر رک جاتے۔ پہلے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتیں، چونکہ افراد اس ماحول میں عجیب سی لگتی تھی۔ پھر لذت طعام کا سحر چلتا، آنکھوں میں ہوس لہراتی، منہ میں پانی بھر آتا اور وہ بھول جاتے کہ وہ زائر ہیں، اور دیر تک وہ وہاں بت بنے کھڑے رہتے۔ افراد کا یہ منظر انہیں حرمین سے نکال کر کسی واجد علی شاہ کے مطبخ کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیتا۔ پرہیزگار متقی راہ گیر نظر بچا کر گزر جانے کی کوشش کرتے، پھر بھی تقاضائے بشر کی زنجیر کی وجہ سے ان کی چال مدھم پڑ جاتی۔ سائیں حلوہ۔ مجاہدے کے متوالے اس منظر کو دیکھتے تو ان کی کیفیت سائیں حلوہ کی یاد دلاتی۔ سائیں حلوہ تقسیم سے بہت پہلے امبالے کا ایک جانا پہچانا فقیر تھا۔ اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے جمنا داس پوری والے کی دکان پر جا کھڑا ہوتا
جمنا داس پوری والے کی دکان پر جا کھڑا ہوتا۔ وہاں سے وہ 2 آنے کا حلوہ خرید کر اسے دونے میں ڈال اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لیتا۔ پھر وہ سارے شہر میں چکر لگاتا۔ بار بار حلوے کے دونے کی طرف دیکھتا، پھر کہکہ مار کر ہنستا۔ تو حلوہ کھائے گا؟ حلوہ کھائے گا تو؟ وہ کہکہ مار کر کہتا۔ اس کے کہکہوں میں بلا کا تمسخر ہوتا تھا۔ اس کے اس جملے میں جو وہ سارا دن بار بار دہراتا رہتا تھا کہ تو حلوہ کھائے گا، تلوار سی دھار ہوتی تھی۔ سارا دن سائیں حلوہ دونا ہتھیلی پر رکھے سارے شہر میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ بار بار تو حلوہ کھائے گا دہراتا اور کہکہے مارتا رہتا۔ پھر جب شام پڑ جاتی تو کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ پھر وہ آخری مرتبہ نہ جانے کس سے پوچھتا، تو حلوہ کھائے گا؟ اور پھر حلوے کا دونا کتوں کو ڈال دیتا۔ اس وقت اس کا طویل کہکہا سارے بازار میں گونجتا اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بندوبستی قافلے۔ بندوبستی قافلے۔ مینا میں ایک ایسے ہی اہتمامی قافلے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک روز جب میں شہر مینا کے پختہ حصے میں ایک عوامی مسافر خانے میں بیٹھا تھا تو دفتن برآمدے میں شور و غوغا بلند ہوا۔ پھر ایک اہتمامی بندوبستی قافلہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ قافلہ 20-25 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ سب کے سب بڑے مہذب اور متمدن تھے۔ حال کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر کمرے میں مقیم زائرین کی خدمت میں بڑے ادب سے درخواست کی کہ اگر وہ کمرے کا ایک حصہ ان کے لیے وقف کر دیں تو نوازش ہوگی۔ اس وقت کمرے میں مقیم زائرین کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا وہ سب سمٹ کر ایک طرف ہو گئے اور اہتمامی بندوبستی قافلے کے لیے جگہ بن گئی۔ پھر خدام دوڑے، دریاں بچھ گئیں، ان پر سفید چادروں کا فرش بچھا دیا گیا، گاؤ تکیے لگا دیے گئے، ہاتھ کے پنکھے بانٹ دیے گئے اور وہ قافلہ جس میں خواتین بھی شامل تھیں آرام سے بیٹھ گیا۔ انہیں بیٹھے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک بہت بڑا سماور کمرے میں لایا گیا، جس کے ساتھ پیالوں اور چمچوں کا ڈھیر تھا، اور وہ سب سفر کی تھکن دور کرنے کے لیے قہوہ پینے لگے۔ اس کمرے میں زیادہ تر عوامی لوگ مقیم تھے۔ یہ لوگ سب غیر اہتمامی لوگ تھے۔
جب کھانے کا وقت آتا تو کوئی تندور کی روٹی پر چٹنی رکھ لیتا، کوئی تربوز کی پھانک خرید کر لے آتا، کوئی روٹی پر 4 کھجوریں رکھ لیتا، کوئی اچار کے ساتھ روٹی کھاتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نمک اور پانی کے ساتھ روٹی کھاتے۔ یہ سب لوگ زاہر تھے۔ وہ سب 5 وقت نمازیں پڑھتے، سارا دن رات کو بیشتر وقت تسبیح چلاتے یا قرآن کریم پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ روٹی کھانا ان کے نزدیک ایک غیر اہم سا کام تھا۔ اس روز جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو اہتمامی قافلے کے خدام پہلے مرغ پلاؤ کی بھری ہوئی چوٹی دار رکابیں کمرے میں لے آئے۔ پھر شوربے، دہی، سلاد کے برتن آنے شروع ہوئے اور آخر میں سویٹ ڈش کے دشت۔ ان افراد اور اہتمام کو دیکھ کر عوامی زائر کلمہ پڑھتے ہوئے یوں اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ تلذذ کا اژدہا۔ ان کی تسبیحیں چلتے چلتے رک گئیں، باقاعدگی سے ہلتے ہوئے ہونٹ اٹک گئے، ان کی آنکھیں گھبرا گئیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر دیکھیں کدھر نہ دیکھیں۔ وہاں ایک عظیم کایا پلٹ عمل میں آ گئی، جیسے سکون اور تقدیس بھرے فردوس میں افراد کا اژدہا آ گھسا ہو۔ اس منظر کا مجھ پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اگر میرا بس چلے تو میں راشن ساتھ لے کر جانے والے اہتمامی بندوبستی قافلوں کا سرزمین حجاز میں داخلہ بند کرا دوں۔ اہتمام اور افراد اس ماحول میں یوں لگتے ہیں جیسے فقیر کی گدڑی میں زربفت کا پیوند لگا ہو۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت یہاں زمین پر بیٹھ کر چٹنی، روٹی اور تربوز روٹی کھانا ہی زیب دیتا ہے۔ اہتمام کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں۔ آپ اہتمام کے جھنجٹ میں پڑ گئے تو سمجھ لیجیے ماحول سے کٹ گئے۔ وہاں پکی پکائی روٹی سستی اور عام ملتی ہے اور حرم شریف کی دیوار تلے بیٹھ کر چٹنی روٹی کھانے میں اتنی ہی لذت حاصل ہوتی ہے جتنی مدینہ منورہ میں جالی پکڑ کر درود شریف پڑھنے میں۔ بلے بلے بلے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو اپنا علم ساتھ لے کر نہ جائیں۔ علمو بس کریں او یار۔ آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے وقت آپ پر بلے بلے کی کیفیت طاری ہو، جسے بلے شاہ نے قلم بند کیا ہے، جے میں دیکھاں تیرے بلے 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 بلے۔ تو اپنے پلے علم باندھ کر نہ لے جائیں بلکہ پلہ چھاڑ کر جائیں۔ اگر آپ علم
شوق، تحقیق یا طلب علم ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو شبلی بی کام کا ہوا۔ شبلی بی کام میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ اگر ان کی طلب علم کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ حال ہی میں شبلی صاحب نے فریضہ حج ادا کیا ہے اور واپسی پر ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے اور واپسی کے بعد میں نے حج پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شبلی بی کام سی کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری۔ شبلی صاحب کی اس کتاب میں حج کے ہر پہلو پر مفصل معلومات موجود ہیں۔ تاریخی، جغرافیائی، تمدنی، اسلامی اور شرعی۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ صرف ایک خامی ہے، وہ یہ کہ اس کتاب کا نام غلط رکھا گیا ہے۔ اس کا نام رب کعبہ کے حضور نہیں بلکہ حج انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے۔ شبلی بی کام اندازہ ہے کہ شبلی صاحب جب عازم حج ہوئے تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا علم پلے باندھ لیا اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طلب علم کی ایک بھاری گٹھڑی سر پر اٹھا لی۔ پھر شوق تحقیق کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی، پھر وہ رب کعبہ کے حضور چل پڑے۔ شبلی جی، رب کعبہ کے حضور بھلا اس طرح جایا کرتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ حرم شریف کی ڈیوڑی پر پہنچے اور ان کی نگاہوں نے دیواروں کی طرف دیکھا تو علم، جذبہ تحقیق اور طلب علم نے سنپولیوں کی طرح سر اٹھائے۔ یہ دیواریں اتنے گز اونچی ہیں، اوپر سے اتنے فٹ موٹی ہیں۔ ڈیوڑی کی محراب فلاں طرز تعمیر سے اخذ کی گئی ہے۔ سنگ مرمر کے رنگ اور ریشوں سے ظاہر ہے کہ فلاں ملک سے درآمد کیا گیا ہے۔ حرم شریف میں داخل ہوئے تو انہوں نے خانہ خدا سے کہا، I beg you pardon، ذرا ٹھہریے، پہلے میں مسجد الحرام کی محرابیں گن لوں۔ مسجد کے صحن کا رقبہ کیا ہوگا؟ کتنے زائرین نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسے مجاہد بھی ہیں جو آپ کو، ان کو، مجھ کو، سب کو اور آنے والی نسلوں کو یہ مقدس معلومات بہم پہنچانے کے لیے رب کعبہ کے حضور خود حاضری دینے کی، عشرت کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ خانہ خدا پر نظر پڑی تو چونکے، ارے اس کوٹھے کی اونچائی، چوڑائی اور لمبائی کا تناسب کتنا غیر معمولی ہے، اور یہ جو دروازہ خانہ خدا میں کھلتا ہے یہ فرش سے اتنا اونچا کیوں ہے؟ کتنا اونچا ہوگا بھلا؟ ذرا ٹھہریے، یہ جو کبوتر مسجد پر اڑ رہے ہیں کیا یہ واقعی مسجد پر بیٹ نہیں کرتے اور خانہ خدا کے اوپر پہنچ کر اڑان کی سمت بدل لیتے ہیں؟ کیا یہ احترام کی وجہ سے ہے یا کبوتروں کی نسلی عادت کی وجہ سے؟